باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نعرے بھی لگا لیں گے انشاءاللہ. بیٹا تھوڑا سا یہ مغرب کی اذان سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اپنی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بھائی آصف خان صاحب، محترم علاؤدین صاحب، الیاس بھائی، مظفر بھائی، ہمارے شمسو چاچا، غفور بھائی، فضل بھائی، اور بھی جو لوگ یہاں تشریف فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے ہمارے اعظم خان عباسی صاحب اور دوسرے دوست شہباز اور ان کی ساری ٹیم. میں چاہوں گا کہ اذان سے پہلے اپنی بات مکمل کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی نماز پر پہنچنے میں آسانی ہو. دیکھیے یہ الیکشن ہر بار آتا ہے اور امیدوار بھی ہر بار آتے ہیں. آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو. آپ کو اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے، اور اگر آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ قسم اٹھانے کو تیار ہو کہ کس نے آپ کی خدمت کی، آپ اس کو ووٹ دو. جو ضمیر کی بات نہیں سن سکتا وہ انسان حق پر کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم نہیں کہتے ہم نے یہاں پہ گلستان بنا دیا، پیرس بنا دیا، امریکہ بنا دیا، نہیں. لیکن جب بھی آپ کو کسی ضرورت پڑی کسی کی، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آیا، تو صرف وہ واحد جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کے درمیان آ کر کھڑی ہوئی اور آپ کا ساتھ دیا. ہم نے بلاول صاحب کی پیروی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کالونی کے کام کیے ہیں، وہ اگر میں گنواؤں گا تو وہ اپنے منہ بوم یا مٹھو کرنے والی بات ہو جائے گی. وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے میرے بزرگ بھی جانتے ہیں، میرے بھائی بھی جانتے ہیں، میرے یہ جو بھائی کھڑے ہوئے اس طرف یہ بھی جانتی ہیں، میرے مائیں بہنیں بھی جانتی ہیں، اور خاص کر میری ماؤں بہنوں. آپ کی تو آنکھوں کے مسئلے آ گئے تھے جب آپ کو لکڑیاں جلانی پڑتی تھی. لہذا ہم نہیں دہرانا چاہتے، یہ آپ کا حق تھا. میں تاریخ ضرور دہرانا چاہتا ہوں کہ اس بستی میں اگر پہلی بار پانی آیا تھا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی لائی تھی یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اگر اس بستی میں پہلی بار بجلی آئی تھی تو بتائیں گے پاکستان پارٹی لائی تھی یا نہیں؟ اور اگر اس بستی میں گیس آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی لائی تھی یا نہیں؟ تو پھر آپ کا ضمیر آپ کا کیا کہتا ہے آپ کو کہ ووٹ کس کو دو؟ ان لوگوں کو ووٹ دو جو بی بی شہید کے خون سے پیسے کما کر بھاگ گئے اور آج بی بی شہید کے بیٹے کے سامنے وہ پیسے لگا رہے. ان لوگوں کو ووٹ دو، ان لوگوں کو. یا پھر وہ سارے جو مذہب کے بیپاری قربانی کی کھالوں کا چندہ لیتے اور پھر اسی چندے سے الیکشن لڑتے. پھر ایک جماعت جس طرح آصف خان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت. تو بھائی ختم نبوت کے لیے تو ہم نے اپنے قائد کی جان قربان کی ہے، اور کیا کریں بتاؤ. ہم نماز پڑھے، آپ کہتے ہو نہیں. ہم درود پڑھے، آپ کہتے ہو نہیں. جب تک آپ کو ووٹ نہ دے تو ہم آپ کی نظر میں مسلمان نہیں. ہمیں ایسے سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں، ہمیں کسی ایسے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنے آپ مسلمان ہو کم و بیش اتنے ہم بھی مسلمان ہیں. تو مذہب کو سیاست سے الگ کرو. سیاست صرف خدمت کا نام ہے، سیاست صرف عوام سے جڑے رہنے کا نام ہے. الحمدللہ آج ہمارے مخالفوں نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا کام اس طرح آسان کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہم سے جڑے تھے جس کی وجہ سے ہم پر انگلیاں اٹھتی تھی، ہم پر تنقید ہوتی تھی. آج ان لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ لے جا کر ہمیں الحمدللہ پاک و صاف کر دیا. ہمارے اسٹیج کھل گئے، یہ اچھے چہرے، یہ صاف ستھرے لوگ آ گئے جن پہ شاید ہی کسی وجہ سے انگلی اٹھا سکے. انسان 100% صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن شاید ہی انگلی اٹھائی جا سکے. تو میرے بھائیوں، آپ کا وہ حلقہ زیادہ تر آصف خان کے ساتھ لگتا ہے. اس طرف یہاں سے ایک انتہائی واجہ صاحب آ گئے، ایک خاندانی آدمی جس کے نام کے ساتھ واجہ لگتا ہے. آپ واجہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس کو عزت دی جاتی ہے اس کو واجہ کہا جاتا ہے.
جس کو اپنا بڑا مانا جاتا ہے اس کو واجہ کہا جاتا ہے، جس پر یقین ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس سے فیصلے کرائے جاتے ہیں اسے واجہ کہا جاتا ہے، اور ان کے پورے خاندان کو صدیوں سے واجہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا پڑھا لکھا صاف ستھرا اور محنت کرنے والا امیدوار ہم آپ کے پاس لائے۔ بہت ہو گئی نعروں کی سیاست، اور اس کالونی میں تو میں نے ہر ایک کے دیکھے جلسے بھرے ہوئے، جس کا نشان کوئی بھی ہے، جو بھی اسٹیج پر ڈگڈگی بجا رہا ہے، کوئی بندر لے کے آ رہا ہے، کوئی کتا لے کے آ رہا ہے، کوئی گدھا لے کے آ رہا ہے، وہ بس سب ٹھیک ہے، بس سب چل رہا ہے، لیکن خدا کے واسطے آپ غریب عوام اپنے مقدر کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، اپنے مقدر کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ لوگوں نے گھر گھر گلی گلی جانا ہے، آپ لوگوں نے میری ماں بہنوں، آپ لوگوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے سفیر بن کے گھر گھر گلی گلی جانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو اور بلاول بھٹو کا سفیر بن کے، اور میرے جو بھائی اس طرف کھڑے، آپ نے گھر گھر گلی گلی جانا ہے، اپنے ضمیر کی آواز سنیے۔ آپ کا جب ریلوے والے آپ کے یہ مکان ڈھانے آئے تو ان کے بلڈوزروں کے سامنے کون آ کر کھڑا ہوا، آپ مجھے بتاؤ۔ ہم اگر آج آپ کے پاس آئے ہیں تو کچھ کیا ہے تو ہے، اور آج لوٹے بھی یہاں گھوم رہے ہیں۔ تو بھائی تم جو وزیر تھے، تم کو پیپلز پارٹی نے وزیر بنایا، تم اس وقت کچھ نہیں کر سکے۔ آج تم نے میاں نواز شریف کی فوٹو لگائی ہے، وہ تو 15 سال وزیر اعظم تھا، اس نے کیا کیا؟ تم بھی نااہل، وہ بھی نااہل، وہ تم دونوں بھی کہ ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ ہمیں یہ جھوٹے نعرے نہیں چاہیے۔ ہم آزما چکے۔ اذان کے ساتھ میری تقریر کا اختتام سمجھیے گا، کیونکہ اللہ کے نام کے بعد پھر اور کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اذان ہوگی میں اپنی تقریر ختم کر لوں گا، لیکن اس وقت تک آپ سے وعدہ لیتا چلوں، کیونکہ یہ آبادی میں بے پناہ آبادی ہے، انتہائی گہری، انتہائی گنجان آبادی ہے، لیکن ووٹ پر بالکل تقسیم ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں؟ کیا انہیں ترقی نہیں چاہیے؟ کیا انہیں گیس بجلی پانی یاد نہیں آتا؟ کیا انہیں مزید ترقی نہیں کرنی؟ ٹاؤن پیپلز پارٹی کا، میئر پیپلز پارٹی کا، الحمدللہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی، وفاق میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے۔ کیا آپ کو اپنے مستقبل کی، کیا آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں؟ ہم خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بھی خدمت کروانا پہچانو، آپ بھی خدمت کروانے کی طرف آؤ، آپ ہمیں راغب کرو، آپ ہمیں اتنے ووٹ دو کہ ہم بجتی ہو، ہماری سر، ہماری آنکھیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہو کہ انہوں نے وہ تعداد میں ووٹ دیے کہ ان کا ہر کام ہونا چاہیے۔ پھر آپ گلا کرتے ہو، لیکن رہ جاتے ہیں آپ کے درمیان صرف پیپلز پارٹی کے نمائندے۔ تو میں اس امید اور وعدے کے ساتھ کہ آپ شعور آ چکا، سمجھ آ چکا لوگوں کے جھوٹے نعرے پہ، اور آپ نے پچھلی بار جو ووٹ دیے ان کا کیا بنا؟ یہاں سے شبیر قریشی تھا، وہاں سے شاہ نواز تھا، دونوں ایک ٹکے کا کام نہیں کر سکے، اور آج میں حیران ہوں پھر الیکشن میں کھڑے۔ پہلے کہتے تھے اختیار نہیں، تو اب کیا لائے ہو؟ اب کیا لائے ہو؟ نئی بات۔ آپ کو اگر عوام کی خدمت نہیں کرنی، اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو میرے بھائی بغیر جیتے بھی، بغیر الیکشن لڑے گی، تم اپوزیشن میں ہو، تم اپوزیشن میں تھے، تم اپوزیشن میں ہو، تم اپوزیشن میں رہو گے۔ ہمیں اس مظلوم، اس غریب پچھلی عوام کی خدمت کرنی ہے، ہمارے راستے میں نہ ہو۔ اور اگر آپ خدمت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی خدمت کرے، آپ شہید قائد کی پیپلز پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں، آپ شہید محترمہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ تیر کے نشان سے پہچانتے، اور آپ نے اگر اپنے ضمیر کی آواز سنی ہے تو اپنے ضمیر کی آواز سے، اپنے ضمیر کی آواز سے وہ نعرہ لگاؤ تیر کا، وہ نعرہ لگاؤ بھٹو کا، جو دشمن کے دل دہلا دے۔ میرے نعرے کا جواب وہ آخری آدمی تک سے آنا چاہیے۔ نعرہ